دولت حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو، دولت حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو، یہ تکمیل حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت قیمتی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ دستار بندی کا روح پرور منظر آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس کی برکتیں اور سعادتیں بھی اللہ کے فضل سے ہم کو اور آپ کو حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس پورے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور اس ادارے کو، اس قرآنی اور دینی درسگاہ کو اور اس کے فیوز کو عام اور کام فرمائے اور اس پورے علاقے پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں۔ بہت مختصر سے وقت میں ایک بہت اہم اور بنیادی حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ ابھی پچھلے خطاب میں بھی اس کی طرف اشارے کیے گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پر اور ہمارے اس ملک میں بطور خاص پوری ملت اسلامیہ کے سامنے عجیب و غریب حالات، مشکل حالات کا ایک طوفان ہے جس نے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ ایک سیلاب پوری طاقت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی طرف، ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے وجود کی طرف بڑھتا چلا۔ یہ سیلاب ہے بددینی کا، یہ سیلاب ہے کفر کا، یہ سیلاب ہے شرک اور ابتداع کا، یہ سیلاب ہے ایمان اور یقین کی بنیادوں کو مٹانے کا، یہ سیلاب ہے امت کو اور خاص طور پر امت کی نوجوان اور نونہال نسل کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آخری درجے کے بگاڑ میں مبتلا کر دینے کا۔ پوری تیزی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ یہ سیلاب ہماری طرف بڑھتا ہوا آتا جا رہا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری اکثریت غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اسے نہ یہ اندازہ ہے کہ کون سا سیلاب آ رہا ہے، اسے نہ یہ احساس ہے کہ اس سیلاب کی تباہ کاریاں کیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو سیلاب پوری طاقت کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے اس کے نتائج کتنے خطرناک اور کتنے ہولناک اور کتنے بھیانک ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ گروپ جو اسلام کی تاریخ کے پہلے دن سے حق اور سچائی کے دشمن رہے، ایمان اور یقین کے دشمن رہے، عقیدہ برحق اور توحید کے دشمن رہے ہیں، وہ گروپ پوری طاقت کے ساتھ آج بھی اپنے مشن میں لگے ہوئے۔ قرآن مجید میں انتہائی وضاحت کے ساتھ ان گروپوں کو متعین طور پر ہمیں بتایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ مسلمانوں، ہر دور میں تمہارے دشمن بھی متعین ہیں، تمہارے دشمنوں کا مشن بھی متعین ہے، اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے تمہیں جو طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا اور ان کی کوششیں ناکام ہوں
اس کے لیے تمہیں جو بھی کرنا پڑے گا وہ طریقہ کار بھی بالکل متعین ہے۔ قرآن مجید میں واضح فرما دیا گیا کہ ہر دور میں یہود کا طبقہ، مشرکین کا طبقہ اور نصارہ کا طبقہ، اور ان تینوں کو ہماری صفوں کے اندر سے طاقت پہنچانے والا آستین کے سانپ کے طور پر کام کرنے والا منافقین کا طبقہ۔ یہ چاروں طبقات، یہ چاروں گروپ ہر دور میں سچائی کے دشمن رہے ہیں، ہر دور میں حق اور انصاف کے دشمن رہے ہیں، ہر دور میں ایمان اور یقین کی بنیادوں کے دشمن رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ تمام کے تمام گروپ اسی کام میں لگے رہے کہ مسلمانوں پر محنت کی جائے اور ان کے سامنے ایسے آلات پیدا کیے جائیں کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کی بنیادوں سے دستبردار ہو جائے، ایسا سماج تیار ہو مسلمانوں کا، ایسا معاشرہ تیار ہو مسلمانوں کا جو صرف نام کا، چند رسموں کی تکمیل کا معاشرہ، ایمان کی حقیقت دلوں سے رخصت ہو جائے، یقین کی حقیقت دلوں سے رخصت ہو جائے، ایسی نسل تیار ہو مسلمانوں کی، ایسے نوجوان تیار ہو امت میں جن کے دلوں میں ایمان کی حقانیت پر اطمینان نہ رہے، صرف نام کے مسلمان رہے، صرف دکھاوے کے مسلمان رہے، رسموں کی ادائیگی تک وہ مسلمان رہے، لیکن اسلام کے قانون پر ان کا دل پورے طور پر مطمئن نہ رہے، بے اطمینانی پیدا ہو جائے، شکوک پیدا ہو جائے، تذبذب پیدا ہو جائے، ایمان اور یقین کی بنیادوں پر استقامت اور استحکام کی دولت انہیں حاصل نہ رہے۔ اس مشن کے لیے اس دور میں بھی محنت ہو رہی تھی اور اسی مشن کے لیے آج کے اس دور میں پوری طاقت کے ساتھ محنت ہو رہی ہے۔ بہت صفائی کے ساتھ اس حقیقت کو اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو طاقتیں دین و ایمان کی دشمن ہیں، جو طاقتیں امت کی دشمن ہیں، ان طاقتوں کا ٹارگٹ ہماری نمازیں نہیں ہیں، ان طاقتوں کا نشانہ ہمارے روزے اور ہماری عبادتیں نہیں ہیں، ان طاقتوں کا نشانہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان ہے، ہمارا اور ہماری نسلوں کا یقین ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایمان مسلمان کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے، یقین اور عقیدہ برحق ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ بیش قیمت سرمایہ ہے۔ اگر ایمان سلامت رہے گا، اگر یقین سلامت رہے گا تو آخرت کے دربار میں کامیابیاں قدم چومیں گی، اور اگر ایمان سلامت نہیں رہا، اگر یقین سلامت نہیں رہا، اگر عقیدہ سلامت نہیں رہا اور ایمان اور یقین کے ساتھ تذبذب کا معاملہ پیدا ہو گیا اور شریعت کے قانون پر اطمینان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو اسلام اپنے پیروکاروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر
اعمال صالحہ کا کتنا ہی بڑا گٹھر کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے پوری طاقت کے ساتھ محنت ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں اور نونہالوں کے ایمان اور یقین کو متاثر کرنے کی۔ دشمن پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بے شمار وسائل ہمارے مخالفین نے اپنے اس مشن میں کامیابی کے لیے استعمال کر رکھے ہیں، اور 3 راستے بطور خاص ہمارے دشمنوں نے ایسے اپنا رکھے ہیں کہ ان راستوں سے انہوں نے ہماری صفوں میں داخل ہو کر ہماری اپنی سماجی زندگی میں داخل ہو کر ہمارے ایمان اور ہمارے کردار کی دھجیاں بکھیرنے میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو ایک دینی قرآنی درسگاہ کے زیر سایہ قرآن کی نسبت پر دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، خاص طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ تدبیریں بنیادی طور پر کیا ہیں، وہ راستے بنیادی طور پر کون سے ہیں جن پر ہمارے دشمنوں کے تمام گروہ چل رہے ہیں، اور جن راستوں پر چل کر وہ ہماری صفوں میں ہماری معاشرتی زندگی میں داخل ہو کر ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور ہمارے کردار کی پاکیزگی کو بھی ملیہ بھیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ ہمارے دشمنوں نے اپنے مشن میں کامیابی کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان اور یقین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے مضبوط جو راستہ اختیار کیا ہے وہ عصری نظام تعلیم کا وہ راستہ ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم عصری نظام تعلیم کا وہ راستہ ہے جو دین کی بنیادی تعلیم اور اولاد کی اخلاقی تربیت سے بالکل آزاد ہے۔ 2% مسلم والدین 2% مسلم والدین اپنی اولاد کے لیے دینی مدارس کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ 98% مسلم والدین مسلم گارجین اپنی اولاد کے لیے اصلی نظام تعلیم کے ساتھ وابستگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور چند فیصد کا استثناء کر دیا جائے، اکثر مسلمان جو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اصلی نظام تعلیم سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، انہیں بالکل احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ان کی ذمہ داری اپنی اولاد کو عصری اعتبار سے تعلیم یافتہ بنانا بہت بعد میں ہے۔ دین کی بنیادوں کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا ان والدین کے لیے اپنی اولاد کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ایسی تربیت کہ پھر اس کے بعد ایمان کا نور ان کی اولاد کے سینوں میں اس طرح روشن ہو جائے اور شریعت کی حقانیت ان کی اولاد کے دلوں اور دماغوں میں اس طرح رچ بس جائے، اس طرح پیوست ہو جائے کہ پھر اس کے بعد وہ دنیا میں
فتنوں کے، سازشوں کے، مخالفتوں کے کسی بھی ماحول میں قدم رکھیں، ان کے ایمان کو کمزور نہ کیا جا سکے، ان کے یقین کو دبایا نہ جا سکے، ان کو خریدا نہ جا سکے، ان کو ڈاماڈول نہ کیا جا سکے، ان کے پیروں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ کی جا سکے۔ یہ ہے اولین ذمہ داری۔ اکثر والدین اپنی اولاد کو عصری نظام تعلیم سے جوڑتے ہیں اور انہیں اس بات کی مطلق فکر نہیں ہوتی کہ انہیں اولاد کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کی بنیادی قرآنی دینی تعلیم کا مستحکم اور ٹھوس انتظام بھی کرنا ہے۔ آپ سچے دل سے جائزہ لیجیے، پوری دنیا میں کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب اور کیا عرب اور کیا عجم اور کیا ہمارے اس ملک کا ایک ایک چپا اور ایک ایک علاقہ، شہروں سے لے کر قصبات تک اور دیہاتوں تک ایک جال بچھا ہوا ہے، ایک نیٹ ورک ہے عصری نظام تعلیم کا، اسکولوں کا، کالجوں کا، پرائمری لیول سے لے کر جونیئر اور پھر میٹرک اور پھر ڈگری لیول تک۔ اگر آپ ایمان والی نگاہ رکھتے ہیں تو آپ اس حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نگاہ جو ٹائٹلوں پر ٹھہر جائے، جو چکا چوک سے متاثر ہو جائے، جو عنوانوں سے اور تشہیر اور پروپیگنڈے کے بولوں سے خوش ہو جائے، اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ ایمان والی نگاہ رکھتے ہیں، مادے کے پار آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی نگاہ، تو آپ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ سکتی ہیں کہ عصری نظام تعلیم کے جتنے ادارے دو چار کو چھوڑ کر ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی بھی مینجمنٹ کے انڈر میں کام کر رہے ہوں اور کسی بھی میڈیم کے تحت ہوں، ان کا میڈیم انگلش ہو، ان کا میڈیم کوئی اور زبان ہو، وہ مشنری مینجمنٹ کے تحت ہو، وہ یہودیوں کے مینجمنٹ کے تحت ہو، وہ مشرکانہ طاقتوں کے زیر اثر ہو، یا ان کی ذمہ داری سنبھالنے والے نام کے مسلمان ہو، چند کو چھوڑ کر تمام عصری تعلیم کے اداروں میں جو نصاب تعلیم ہمارے بچوں اور بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جو کورس پڑھایا جا رہا ہے، اور کورس کے بعد جو طریقہ تعلیم، نظام تعلیم اپنایا جا رہا ہے، اور ان دونوں سے آگے بڑھ کر کلچرل پروگراموں کا جو سلسلہ ہے ان عصری تعلیمی اداروں میں، کورس کے ذریعے بھی، نظام تعلیم کے ذریعے بھی، کلچرل پروگراموں کے پورے سلسلے کے ذریعے بھی ایمان اور یقین اور اخلاق اور کردار کی بنیادوں کو بے انتہا کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایک زہر ہے بد اخلاقی کا، اور ایک زہر ہے انحراف کا، اور ایک زہر ہے بے ایمانی کا، اور ایک زہر ہے ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا۔ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ زہر ان کالجوں، اسکولوں، اداروں میں پڑھنے والے مسلمان بچوں اور بچیوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے، اور ہم اس کا احساس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سیلاب آپ کے گھروں تک پہنچ چکا، بددینی کا سیلاب، اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لے لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، ابھی بھی موقع باقی ہے کہ ہم ذمہ داری کا احساس اوڑھ لیں
اور ہم کھلی آنکھوں سے اس سیلاب کو دیکھ کر اس کے آگے بند لگانے کی کوشش کریں، ابھی موقع ہمارے پاس ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اب بھی ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی اور اس آنے والے سیلاب کے خطرے کو بھانپنے پہ کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے آگے بند لگانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی، تو آنے والا کل آج سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ سیلاب ہمارے گھروں کی دہلیزوں سے ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوگا اور پھر اس کے بعد افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں میں سزا پائی، معاملہ قابو میں نہیں رہے گا۔ اس سیلاب کے آگے بند لگانا پڑے گا اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کی بنیادی دینی قرآنی تعلیم اور ٹھوس اخلاقی تربیت کا انتظام کریں۔ مدارس کے نظام سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، گھر کا ماحول دینی تعلیم کا ماحول بنانا پڑے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر تو کی، ڈگری ہولڈر بنانے کی فکر تو کی، معاشی مستقبل اولاد کا سیف ہو جائے اس کی فکر تو کی، لیکن اگر ان فکروں کے ساتھ آپ نے اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں کی تو اللہ کے دربار میں آپ سے سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، گرفت ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، محاسبہ ہوگا، داروگیر ہوگی۔ اللہ کے دربار کی باز پرس سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے آج کے اس قرآنی جلسے میں سب سے بنیادی پیغام جو آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں اور اپنی نگاہیں کھلی رکھیں اور محسوس کریں کہ کس تباہ کاری کے ساتھ دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں بددینی اور ارتداد کا سیلاب ہمارے گھروں تک پہنچ چکا۔ ہماری نسلیں اس کی زد میں ہیں، ہماری اولاد اس کی زد میں ہے، ہمارے بچے اور بچیاں اس کی زد اور اس کے نرغے اور اس کے شکنجے میں ہیں، اور اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ہمیں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس سیلاب کا رخ موڑ دینے کے لیے اور اس کی طغیانی کے آگے روک اور بند لگانے کے لیے اپنی اولاد کی اعلیٰ بنیادی دینی قرآنی تعلیم اور مضبوط اخلاقی تربیت کے لیے پورے طور پر فکر مند ہو جانا۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، ہمارے دشمنوں نے ہمارے ایمان اور اخلاق کا بیڑا غرق کرنے کے لیے دوسرا جو آسان راستہ اختیار کر رکھا ہے، معاملات کا، تجارت کا، معاش کا، کاروبار کا، ملازمت کا، دولت کمانے کا، سرمایہ حاصل کرنے کا، وہ سسٹم جو اول سے لے کر آخر تک حرام بنیادوں پر کھڑا، سودی بنیادوں پر کھڑا ہوا مالی سسٹم۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ اس وقت بینکوں کا جو نظام ہے وہ اول سے لے کر آخر تک سود کی بنیادوں پر کھڑا، اور چھوٹے سے چھوٹا کاروباری ہو یا بڑے سے بڑا کاروباری اور تاجر ہو،
اسے روزانہ ہر مرحلے میں سامنا ہے اس کا، سودی نظام کا، حرام اور فراڈ کی بنیادوں پر قائم نظام کا۔ آپ جائزہ لیجیے کہ یہ نظام جو سود کی بنیادوں پر، حرام کی بنیادوں پر، چیٹنگ کی بنیادوں پر، فراڈ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر کھڑا ہے، مالیات کا، کاروبار کا، پیسہ کمانے کا نظام، یہ نظام ایک خاص پلاننگ کے تحت یورپ سے آیا ہے، پوری دنیا میں اس نظام کو نافذ کیا گیا ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس نظام کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے اخلاق کی تباہی میں کس قدر نمایاں ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری بات، ہمارے دشمنوں نے ہمارے ایمان اور یقین اور کردار کی بنیادوں کو ملیامٹ کرنے کے لیے تیسرا جو آسان راستہ اختیار کیا ہے، ایسا خاندانی سسٹم دیا ہے، ایسا معاشرتی نظام دیا ہے، یورپ سے آیا ہوا، یہود اور نصارہ کا پھیلایا ہوا، جو ہم نے اپنی سماجی زندگی میں پورے طور پر برت رکھا، وہ نظام جو بے حیائی کا نظام، بے پردگی کا نظام، حقوق ادا کرنے میں مجرمانہ کوتاہی کا نظام ہے، اور خود غرضی اور مفاد پرستی کا نظام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اعلیٰ اور پاکیزہ اور مضبوط معاشرتی اور خاندانی نظام اور سسٹم عطا فرمایا تھا، مدینہ المنورہ میں صحابہ اور صحابیات کا جو معاشرتی نظام تیار کیا گیا تھا، آپ پڑھیے قرآن مجید کی آیتوں میں، آپ غور کیجیے احادیث نبویہ میں، آپ مطالعہ کیجیے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا، آپ جائزہ لیجیے صحابہ اور صحابیات کے اسوے کا، آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے جو خاندانی اور معاشرتی نظام دنیا کو دیا، یہ نظام 4 پاکیزہ بنیادوں پر کھڑا ہوا نظام ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے معاشرتی نظام کی سب سے پہلی بنیاد ہے حیا اور شرم۔ حیا۔ اسلام کے معاشرتی نظام کی دوسری بنیاد ہے مکمل 100% شرعی پردہ، خواتین مکمل 100% شرعی پردے کی پابند۔ تیسری بنیاد ہے حقوق کی ادائیگی۔ سماج میں رہنے والا ہر شخص اپنی ذمہ داریاں سمجھے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، والدین اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد والدین کے حقوق ادا کرے۔ حقوق کی ادائیگی یہ تیسری بنیاد ہے، اور چوتھی بنیاد ہے ہمدردی اور خیر خواہی، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا اور دوسروں کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھنا۔ ان 4 بنیادوں پر اسلام کا معاشرتی نظام کھڑا۔ آپ جائزہ لیجئے، ہمارے دشمنوں نے اس وقت جو نظام خاندانی اور معاشرتی ہمارے اپنے حلقوں تک پہنچایا ہے، اور جو سسٹم ہم نے پورے طور پر قبول کر رکھا ہے، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ بے حیائی حیا پر غالب آ چکی؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ بے پردگی شرعی پردے پر غالب آ چکی؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا جذبہ زندگیوں سے نکل گیا؟ اور اسی لیے
ہر گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں، تفریقے ہیں، عداوتیں ہیں، تعلقات میں خوشگواری نہیں ہے، تلخیاں اور کڑواہٹیں، حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ختم ہو گیا، ہر آدمی حقوق حاصل کرنے کی جنگ میں لگا ہوا، حقوق حاصل کرنے کی فکر ہم نے اوڑھ رکھی ہے، حقوق ادا کرنے کا جذبہ دلوں سے نکل چکا ہے، اور پھر ہمدردی اور خیر خواہی تو بالکل ختم ہے، اور خود غرضی اور مفاد پرستی کے جراثیم پورے طور پر ہم کو چمٹ گئے۔ تو حیا رخصت ہوئی اور بے حیائی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان خود بخود رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر حیا رخصت تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کا کلچر غالب آ چکا اور حیا رخصت ہو گئی، بے پردگی عام ہو چکی اور شرعی پردہ خواب بن چکا دیندار گھرانوں تک میں، اور حقوق ادا کرنے کے جذبات ختم ہو گئے، حقوق حاصل کرنے کی فکر ہر ایک پر سوار ہو گئی، اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو خود غرضی اور مفاد پرستی کے جراثیم نے پورے طور پر چمٹ لیا۔ یہ ہے صورتحال جو ہماری سماجی زندگی کی ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معاشرتی نظام کے بجائے اپنے دشمنوں کے دیے ہوئے معاشرتی نظام کو پورے طور پر قبول کیا، اور اس کا نتیجہ ایمان کی بنیادوں کی کمزوری کی شکل میں اور کردار و اخلاق کی پاکیزگی کے ختم ہو جانے کی شکل میں ہمارے سامنے۔ ہمیں پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی اخلاقی تربیت کی بھی فکر کرنی پڑے گی، ان کی بنیادی دینی تعلیم کی بھی فکر کرنی پڑے گی، مالیات اور کاروبار کی حرام بنیادوں سے انتہائی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے حیا والے، پردے والے، حقوق کی ادائیگی کے جذبے والے، ہمدردی اور خیر خواہی کی بنیادوں پر قائم معاشرتی نظام کو 100% اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال سے اور خطرات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ چند متفرق گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا اور اب موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ مزید کچھ باتیں کہی جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس ادارے کے ذمہ داران کو، اس اجلاس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بزم سجائی اور یہ موقع فراہم کیا کہ دین کی یہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائی جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طلباء کو ابھی سند دی جا رہی ہے حضرت والا کے دست مبارک سے۔ آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ بھی دعا بھی ہوگی۔ ہم حضرت والا کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ حضرت نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، بڑا لمبا سفر طے کر کے آپ مراد آباد سے یہاں کی سرزمین تک تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ طلباء کو سند دی جائے، طلباء اپنی سند لے جائیں حضرت کے ہاتھوں سے۔ اسی کے ساتھ چند اعلانات بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ 14 اپریل بروز اتوار کو بازرما دیشا بالکنڈا میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا،
جس میں دہلی سے حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 18 اپریل بعد نماز مغرب جنتا بیلی گراؤنڈ مٹپلی میں حضرت مولانا مفتی عبد المعیز شاملی صاحب کے لڑکیوں کے مدرسہ جامعہ بنات عائشہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا، جس میں 2 لڑکیوں نے عالم کورس مکمل کیا۔ حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے خود بھی شرکت کریں اور اپنی خواتین کو بھی شریک کروائیں۔ انشاءاللہ جلسے کے اختتام پر سبھی احباب کے لیے کھانے کا نظم رہے گا۔ حافظ محمد مجاہد کے تایا یہاں تشریف لائیں کورونا، وہ سند دے جائیں بچے کی۔ اسی طریقے سے 26 اپریل کو دارالعلوم صدیقیہ خانہ پور کا جلسہ منعقد ہو رہا، جس میں حضرت مولانا خضر احمد شاہ صاحب کشمیری دعوت برکاتہ شیخ الحدیث دارالعلوم وقت دیوبند تشریف لا رہے۔ آپ حضرات سے ان تمام جلسوں میں شرکت کی گزارش ہے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں جن احباب نے جس طریقے سے تعاون کیا ہے، مدرسے کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے سعد اللہ صاحب اور واجد بیگ صاحب اور محمد شاکر صاحب کونسلر اور اختر جانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ ان حضرات نے بڑی ذمہ داریوں کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے مائک کا انتظام جناب محمد سلیم صاحب نے کیا، ان کا بھی شکریہ۔ حفاظ کرام کو محمد سلیم صاحب ویلڈنگ شاپ اور ان کے 2 صاحبات کی طرف سے کپڑے بنائے گئے اور دستار دی گئی۔ اسی طریقے سے جناب سہیل بھائی اور طلحہ بھائی کی جانب سے ہر حافظ قرآن کو 3000 روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ وہ یہاں سہیل بھائی اور طلحہ بھائی یہاں موجود ہیں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ مسجد کے صدر صاحب کی طرف سے بھی حفاظ کو 1400 روپے انعام دیا جا رہا۔ اہل خیر حضرات کی طرف سے تمام حفاظ کو گھڑی دی جا رہی، اور جن احباب نے جس طریقے سے بھی مدرسے کا جلسے کا حفاظ کرام کا تعاون کیا ہے، انتظامیہ کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ابھی مجمع میں جو احباب اپنے ساتھ کوئی تحفہ لائے ہیں، ان حفاظ کو دینا چاہتے ہیں، تو دعا کے بعد یا اسٹیج کے پاس آ کر ان طلباء کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ تقسیم کریں۔ بہت سارے احباب نے پانی کا نظم کیا اور دیگر انتظامات میں حصہ لیا ہے، انتظامیہ ان سب کے مشکور و ممنون ہیں۔ 14 اپریل بروز اتوار صبح 10 بجے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ضرور کیمپ جگتیال میں بھی جلسہ منعقد ہو رہا، جس میں مہمان مکرم حضرت مولانا محمد افضل صاحب قاسمی مدنی دعوت برکاتہم کا خطاب ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان تمام معاونین کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام جائز ضرورتوں اور تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ محترم حضرات، میرے پاس بہت سے ایسی فہرست ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کا نام لینا بہت لمبی فہرست ہے۔ بطور خاص وہ حضرات جنہوں نے طلباء کی کفالت کی، یعنی حافظ ہونے تک جو سالانہ پیسے ہیں وہ دیتے رہے، بڑی قربانیاں ان حضرات کی، اور جلسے کے انعقاد کے لیے بہت سے حضرات نے تعاون فرمایا، کو 5000 دو اس طرح سے نام نہیں لے سکتے، فہرست بہت لمبی ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ جن کا نام لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ بہت بڑے ہیں، آپ حضرات جو کم چندہ نے چھوٹے ہیں، بس ہمت افزائی کے لیے نام لے لیا گیا ہے، تکلیف محسوس مت کریں، جو حضرات جو خدمت کی اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سبھی احباب سے درخواست کے دعا میں شہر کے بعض موقر افراد ہیں، مرزا احمد بیگ صاحب مرحوم، الحاج رضی الدین صاحب سابق موزن بسم اللہ مسجد، اور شاکر صدیقی صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ، ان سب کے لیے دعا مغفرت فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت السلام وملك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. الہ العالمین اکرم الاکرمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم، ہم آپ کے خطا کار و گنہگار بندے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا نادم ہے، پشیمان و شرمندہ، توبہ کرتے ہیں۔ کریم آقا، ہماری ندامت قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اپنی کرم کی نگاہ فرما دیجیے، غضب کی نگاہ ہٹا لیجیے۔ مولا، ہمارے گناہوں کی کثرت پہ نگاہ مت فرمائیے، اپنی رحمت کی وسعت پہ نگاہ فرما دیجیے۔ ہم سب کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پلٹ دیجیے، اپنی شریعت پر جمع دیجیے، اپنی شریعت کی طرف پھیر دیجیے۔ الہ العالمین، ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیجیے، شر کو خیر سے بدل دیجیے، بے دینی کو دینداری سے بدل دیجیے، غفلتوں کو بیداری سے بدل دیجیے، فسق و فجور کو تقوی سے بدل دیجیے۔ الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دیجیے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اس ادارے کو، اس دینی خدمت کو اور تمام دینی خدمت گاہوں اور خادموں کو الہ العالمین قبول فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری صورت کو، ہماری سیرت کو اچھا فرما دیجیے، حسن نیت، حسن عمل، حسن قبول عطا فرما دیجیے، قرآن و سنت سے سچا تعلق عطا فرما دیجیے، عافیت ایمان، عافیت بدن دونوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ جب تک زندگی مقدر ہے، ایمان پر عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب بھی وقت آخر آئے، ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمے والی موت کسی معذوری، مجبوری، محتاجی کے بغیر عطا فرمائیے، اور پھر عالم دنیا، عالم قبر، عالم آخرت ہر مقام کی رسوائیوں سے مولا ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجیے۔ آپ کے یہ بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی حاجتوں سے آپ ان سے بھی زیادہ باخبر ہیں۔ جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجیے، مشکلات دور فرما دیجیے، الجھنیں رفع فرما دیجیے، ضروریات کی تکمیل فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہماری یہ دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ، اپنی صفات عالیہ کے صدقے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب